الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، کہ آدمی کا لمبی نماز پڑھنا اور اپنے خطبے میں اختصار کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے، اس لیے تم نماز لمبی کیا کرو اور خطبہ مختصر دیا کرو۔ مئنہ میم پر زبر اور حمزہ کے نیچے زیر پھر نون مشدد ہے، یعنی ایسی علامت جو اس کی سمجھداری پر دلالت کرے۔ حدیث پاک میں نماز کے لمبا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقتدیوں کی مجبوریوں کو نظر انداز کر کے خوب لمبی نماز پڑھی جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی نماز پڑھاؤ، کیونکہ نماز پڑھنے والوں میں ضعیف، بوڑھے اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ یہاں خطبے کے مقابلے میں نماز کو لمبا کرنے کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خطبہ جمعہ مختصر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ خطبہ تو بہت لمبا ہو اور نماز اتنی مختصر ہو کہ جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے۔ نماز پورے خشوع و خضوع، اطمینان و سکون اور اعتدال ارکان کے ساتھ پڑھی جائے، اور خطبے میں اختصار ملحوظ رکھا جائے۔ راوی حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو یقظان ہیں، ابو یقظان گورنر و بہادر اور صاحب رائے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کا کھلم کھلا اظہار کرنے والوں میں سے ایک ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ سمیہ اور باپ یاسر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اسلام کا اظہار کیا اور شہید ہو گئے رضی اللہ عنہما۔ یہ بدر، احد، خندق اور بیعت رضوان میں شریک رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوفہ کا والی بنایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ جمل و صفین میں شریک رہے۔ 37 ہجری کو جنگ صفین میں ہی شہید ہو گئے۔ ان کی مرویات 62 ہیں۔ باب الوقار والسکینہ، وقار اور سکینت کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ تعالی نے فرمایا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑتا ہے تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے
کہ آہستگی سے چلنا وقار کی دلیل ہے. تیزی سے لیکن باوقار انداز سے چلنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اسی طرح جاہلوں سے الجھنا بھی متانت کے خلاف ہے. اللہ کے بندے جاہلوں سے مخاطبت ترک کر کے خاموش ہو کر چلے جاتے ہیں. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته انما كان يتبسم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح قہقہا مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے گلے کے کوے نظر آنے لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرایا کرتے تھے. اللہوات یہ لہاتن کی جمع ہے. حلق کا کوا یعنی گوشت کا وہ ٹکڑا جو منہ کے آخری بالائی حصے پر ہوتا ہے. حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ہنسنا اللہ تعالیٰ سے غفلت کی دلیل ہے. اس لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. بس چاہیے کہ وہ لوگ ہنسے تھوڑا روئیں زیادہ. کھلکھلا کر اور ٹھٹے مار کر ہنسنے سے انسان کا وقار اور اس کا رعب و دبدبہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے باوقار سنجیدہ اور اصحاب شرف و فضل اس طرح ہنسنے سے گریز کرتے ہیں. گو ان کے لبوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہنسنے میں بھی دائرہ ادب سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. باب الندب الى اتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسکینة والوقار. نماز، علم اور اس قسم کی دیگر عبادات کی طرف سکینت اور وقار کے ساتھ آنا مستحب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اللہ تعالی نے فرمایا اور جو شخص اللہ کی مقرر کردہ ادب کی چیزوں کی تعظیم کرے تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے. شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے. اس سے مراد دین کے اوامر و احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، جن کا ادب و احترام یعنی ان پر عمل ضروری ہے. جس طرح یہ سارے اعمال بجائے خود ادب و احترام کے قابل ہیں، اسی طرح ان کی ادائیگی اور بجا لانے میں بھی وقار اور سکینت کے پہلوؤں کو ملحوظ رکھا جائے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ. وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ آرام سے معمول کی چال چلتے ہوئے آؤ. وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا. اور سکینت اختیار کرو، جو نماز امام کے ساتھ پالو وہ پڑھ لو، اور جو تم سے فوت ہو جائے اسے پورا کر لو. اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے حصول کے لیے دوڑ بھاگ کر آنا ممنوع ہے، کیونکہ یہ وقار کے خلاف ہے، جبکہ حکم وقار اور سکینت اختیار کرنے کا ہے. بالخصوص نماز وغیرہ کے لیے آتے وقت. اسی طرح جب انسان گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے
تو اسی وقت سے اسے نماز میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ نیز امام کے ساتھ ملنے والی رکعت مقتدی کی پہلی رکعت ہوگی، بعد میں جو ادا کرے گا وہ آخری رکعتیں ہوں گی، اور یہ بات عقل و نقل دلائل کے عین مطابق ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ عرفے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات سے واپس لوٹ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سخت ڈانٹ مار اور اونٹوں کی آواز سنی، یعنی اونٹوں کے بڑبڑانے کی آواز سنی۔ فاشار بصوته الیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کوڑے کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کر کے وقال فرمایا، ایھا الناس علیکم بالسکینۃ فإن البر لیس بالایضاع، اے لوگو سکینت اختیار کرو، یعنی سکون سے چلو، اس لیے کہ تیز رفتاری نیکی نہیں ہے۔ دفع کے معنی ڈھکیلنے کے ہوتے ہیں، اس لیے یہ متعدی ہے، لیکن اس کا عام استعمال مفعول کے بغیر ہوتا ہے، اس لیے یہ لازم کے مشابہ ہے۔ عرفات سے واپس لوٹنے کو دفع کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ اس روز لوگ عرفات سے اس طرح لوٹتے ہیں گویا انہیں دھکیلا جا رہا ہے۔ نیز اس حدیث میں بھی وقار اور سکون اختیار کرنے اور تیز روی سے اجتناب کی تلقین ہے۔ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران میں مقامات حج پر اس ہدایت پر عمل کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے، کیونکہ وہاں ہر جگہ انسانوں کا بے پناہ ہجوم ہوتا ہے۔ ایسے میں ایک دوسرے کو دھکیل کر خود تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش دوسروں کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، جس کا مشاہدہ ہر سال ایام حج میں ہوتا ہے۔ باب اکرام الضیف، مہمان کی عزت و تکریم کرنے کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تیرے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا سلام، اور کہا یہ انجانے لوگ ہیں۔ پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک پلا ہوا بچڑا بھون کر لائے اور ان کے قریب کیا اور فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں؟ وقال تعالی وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا لوط علیہ السلام کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی، اور اس سے پہلے بھی وہ برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، چنانچہ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ قرآن مجید کے ان دونوں مقامات پر مہمانوں کی عزت و تکریم کا ذکر ہے۔
جس سے امام نووی رحمہ اللہ نے اکرام ضیف کا اس بات فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ مہمان کی عزت کرنے کا مطلب ہے خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے، حسب استطاعت خوش دلی سے اس کی مہمان نوازی کرے، اس کے آرام و راحت کا خیال رکھے۔ صلہ رحمی کا مطلب رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ گفتگو کم کرنے کا مطلب ہے کہ بے فائدہ اور فضول باتوں سے گریز کرے، زبان کو ذکر الہی، توبہ و استغفار اور کلمہ خیر کے لیے وقف رکھے یا پھر زیادہ خاموش رہے۔ یہ تینوں خوبیاں ان لوگوں کی بتلائی گئی ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ان میں کوتاہی کرنے والوں کا ایمان ناقص اور خام ہے۔ وعن ابی شریح رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 دن اور رات، یعنی اس میں اپنی طاقت کے مطابق بہترین کھانا تیار کرے، اور مہمان نوازی 3 دن ہے، اور جو اس کے علاوہ ہو وہ صدقہ ہے۔ حدیث پاک میں مہمان نوازی کے مزید آداب و حدود کی وضاحت ہے کہ پہلے دن اور رات عمدہ کھانے کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بعد وہ 2 دن مزید معمول کے مطابق مہمان نوازی کی جائے۔ 3 دن کے بعد مہمان کو چاہیے کہ وہ وہاں سے چلا جائے، تاہم اگر وہ نہ جائے تو اس کے بعد مہمان نوازی بطور صدقہ ہوگی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔